اس میں دو رائے نہیں ہے کہ عالمی صہیونی قوتیں مشرقی وسطی میں گریٹر اسرائیل کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا چاہتی ہیں۔ اسرائیلی حکومت کو فلسطین میں دراندازی اور اپنی ریاست کو وسعت دینے کے لیے فلسطینیوں کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا ہو یا ان کی آباد بستیوں کو بلڈوز کرنا، غزہ کا 2006 سے مسلسل محاصرہ کر کے اہل غزہ کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھنا ہو، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کی پاداش میں معصوم بچوں سے لے کر بزرگوں تک ہر فلسطینی سے غیر انسانی سلوک کرنا ہو، یا صدائے احتجاج بلند کرنے والے کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دینا، اسرائیل کا یہ گھناؤنا کردار اقوام عالم کی نظروں کے سامنے ہے۔ صہیونی غاصب اسرائیل نے ارض انبیاء فلسطین میں یہودی بستیوں کی آبادکاری کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ فلسطینی مسلمانوں کے انسانی حقوق کا واضح استحصال ہے۔ OIC کے سیکرٹری جنرل یوسف العثمین نے مقبوضہ فلسطینی زمینوں پر یہودی بستیوں کی تعمیر کے صہیونی حکومتی فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بنیاد پر غیر قانونی اور ناجائز قرار دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے اپنے ایک بیان میں الخلیل میں یہودی بستیوں کی تعمیر کے صہیونی حکومت کے فیصلے کو خطرناک اقدام قرار دیا اور کہا کہ ان اقدامات کا مقصد شہر الخلیل پر اسرائیلی پالیسیوں کو مسلط کرنا اور اس شہر کے قدیمی حصے کو یہودی رنگ دینا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صہیونی حکومت کی جانب سے یہودی بستیوں کی تعمیر ملت فلسطین کے حقوق کی کھلی پامالی اور بین الاقوامی قراردادوں کو خاطر میں نہ لانے کے ساتھ ہی خود مختار فلسطینی مملکت کی تشکیل کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 23 دسمبر 2016 کو ایک قرارداد منظور کی تھی، جس میں مقبوضہ فلسطین میں یہودی بستیوں کی تعمیر کو روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ تاہم اسرائیل نے گزشتہ مہینوں میں مقبوضہ زمین پر یہودی بستیوں کی تعمیر کو توسیع دینے کا عمل تیز کر دیا ہے۔ انتہائی افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ اور امت مسلمہ کے رسمی بیانات اور لفظی قراردادوں سے آگے اہل فلسطین کو کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک عرصہ بیت چکا، ارض فلسطین اقوام عالم کی طرف سے کسی اچھی خبر اور مؤثر اقدام کی منتظر ہے۔ اگر سرزمین انبیاء دیگر اقوام کی طرف سے مایوسی کا شکار ہے تو اسے اپنوں کی طرف سے نوید سحر کی امید بھی نہیں۔ اس لیے امت مسلمہ اور بالخصوص اسلامی تعاون تنظیم کو فلسطین کے دیرینہ مسئلے کے حل کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس فلسطینی مسلمان غاصب صہیونی اسرائیلی درندگی سے محفوظ ایک آزاد فضا میں سانس لے سکیں۔ پر ظلم کے خلاف پہلی آواز، مثال اردو۔